یہ گفتگو کریں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے موضوع پر۔ عثمان حیدر۔ تیری خوشبو میری چادر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک۔ صدر علی وقار، ابتدائے انسانیت حضرت آدم کی تخلیق ہوتی ہے۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت آدم سے خطا سرزد ہوتی ہے، خدا معافی طلب کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ خدا کے گھر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ حضرت آدم کلمہ پڑھتے ہیں، معافی قبول ہوتی ہے اور میرے نبی کا ذکر بلند ہونے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہر جا تیرا چرچا، ورفعنا لک ذکرک، ہر جا تیرا چرچا، ورفعنا لک ذکرک، سورج کا وظیفہ، ورفعنا لک ذکرک، اے گنبد خضرا، ورفعنا لک ذکرک، دنیا کے عقبہ، ورفعنا لک ذکرک، شام شب اسرا، ورفعنا لک ذکرک، اے وادی بطحا، ورفعنا لک ذکرک، اے وادی بطحا، ورفعنا لک ذکرک۔ خدا کا ذکر ہمیشہ بلند رہا ہے۔ نام محمد اور نام خدا کے ساتھ ازل تا ابد متصل ہے۔ صدر علی وقار، حضرت ابوبکر صدیق کا مسیلمہ کو قتل کرنا، حضرت عمر کی فتوحات، حضرت عثمان کا قرآن جمع کرنا، حضرت علی کا اسلام پر جان وار دینا اور حضرت حسین کا 72 کے قافلے کے ساتھ شہید ہونا، مینارہ دمشق سے اذان کا گونجنا اور ممتاز قادری کا ناموس رسالت پر جان وار دینا اور ہر گستاخ رسول کے سامنے مسلمانوں کا اپنی غیرت کا اظہار کرنا اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ ورفعنا لک ذکرک، تو منور، تو مکرم، تو مؤخر، تو مقدم، تو منور، تو مکرم، تو مؤخر، تو مقدم، ختم تجھ پہ نبوت، ورفعنا لک ذکرک، ختم تجھ پہ نبوت، ورفعنا لک ذکرک، تو ہے کعبے کبھی کعبہ، تیری چوکٹ میرا کعبہ، تیرا روزہ میری جنت، ورفعنا لک ذکرک، اے وادی بطحا، ورفعنا لک ذکرک، ہو بیان کیا تیری رحمت، ورفعنا لک ذکرک۔ جی ہاں صدر علی وقار، ہو بیان کیا تیری رحمت، ورفعنا لک ذکرک۔ والسلام علیکم۔